پاک نے جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا، جب کلمہ پڑھیا حضرت جبریل امین آ گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا حکم ہے، فرمایا اج کر میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جانا، تمام فرشتاں دا پیغام لے کے جانا، تمام روحاں دا تمام فرشتاں دا پیغام لے کے جانا۔ حضرت جبریل امین پیغام لے کے آئے سرکار مدینہ دی بارگاہ دے اندر۔ یہ حدیث شریف توجہ کیجیے گا، لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر آل السماء باسلام عمر۔ ذرا چوکے سبحان اللہ کہو گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر پاک اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائے۔ یا رسول اللہ، حضرت عمر پاک دی اسلام لے آتے آسمان والا دی مبارکباد بھی قبول فرمائے، انہوں دی مبارکباد بھی قبول فرمائے۔ حضرت عمر پاک نے جدو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، آسمان دے فرشتے بھی مبارکاں دے رہنے، سنیا مبارک ہوئے مبارک ہوئے۔ اللہ نے پھر قرآن دے اندر فرمایا اشدنا وعلى الكفار، فرمایا سنیا تیرا عمر پاک کو ہے جڑا کافروں تے بڑا سخت ہے، کافروں تے بڑا سخت ہے، تینو عمر عطا کر دیتا ہے۔ دوست کنج سخت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سواد فرمایا ایک یہودی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہویا، ایک یہودی تے ایک منافق آپ سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے، آگے عرض کر دینے سنیا سڑا فیصلہ فرما دیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی دا کہ فیصلہ کر دیتا، منافق نے کیا فیصلہ نہیں مندے۔ آؤ حضرت عمر پاک دے کول چلیے، حضرت عمر پاک کو فیصلہ چل کے کرائیے۔ جس وقت حضرت عمر پاک دے کول گئے جا کے گل سنائی، یہودی عرض کردہ عمر پاک تیرے نبی نے فیصلہ کر دیتا، میرے حق وچ فیصلہ ہویا، انہیں فیصلہ تسلیم نہیں کیتا۔ حضرت عمر پاک فدخل عمر البیت واخذ الشیف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر دے اندر داخل ہوئے، کذا اقدام بین من لم یرضى بقضاء اللہ وقضاء رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق دا سر قلم کر دیتا اور فرمایا جو میرے نبی دی فیصلہ نہیں منگا پھر عمر دا فیصلہ ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہو گے؟ آپ نے فرمایا جو میرے نبی دے فیصلے نو نہیں مندا پھر عمر پاک دا فیصلہ ہے۔ منافق دا سر قلم کر دیتا کیونکہ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار۔ علماء لکھ دینے اس کا شان نزول حضرت عمر پاک دے ہے۔ آؤ دوستا توجہ کریم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے حضرت عمر پاک دا دور خلافت ہے۔ میں رات نو سلطان خواب کے اندر کی ویکھدا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی، فجر دی نماز ہے۔ ایک خاتون ایک کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آگے عرض کر دی یا رسول اللہ ایک کھجوراں نے تقسیم کر دیو، سونے نبی نے ایک کھجور مینوں دتی، میں کھجور کھا لئی، ادھر مجھے اکھ کھل گئی، کھجور دا ذائقہ موجود ہے۔ صبح دی نماز دا ٹائم ہویا، میں گیا حضرت عمر پاک دے پیچھے نماز پڑھی، ان جی نماز پڑھ کے ویکھیا جن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح دیوار دے نال ٹیک لگائی، حضرت عمر پاک نے بھی ٹیک لگا لی۔ آپ فرما دے نے خاتون آئی
خاتون نے آ کے کھجورا پیش کیا. حضرت عمر پاک نے کھجور چکی, میں نے کھجور دے دیتی, میں کھجور کھادی, میں کہنا عمر ایک اور دے دیا. حضرت عمر پاک نے فرمایا راتی سرکار نے جوتی دیتی ہے تو پھر آپ دا اے محبت پیارے حضرت عمر پاک دا مولا علی پاک دا. حضرت عمر پاک نے فرمایا مولا علی ذرا ایتے دا سنا جو اگر رات نو سرکار مدینہ نے دوسری کھجور دیتی ہے تو پھر میں بھی دے